شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ اپنے خاندان اہل بیت کے ساتھ 2 محرم کو میدان کربلا میں اترا ہے۔ اور جب آپ کو فرزوق شاعر سے معلوم ہو گیا کہ یہ کرب و بلا کی سرزمین ہے اور جس کے بارے میں آپ نے اپنے نانا محمد رسول اللہ سے سن رکھا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہیں پر پڑاؤ کیا جائے اور ڈیرے ڈال دیے جائیں۔ خاندان اہل بیت، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی رک جاتا ہے۔ اب 2 محرم سے لے کر 7 محرم تک شب و روز گزر رہے ہیں۔ انتہائی گرمی کا عالم ہے، ایسی کہ قیامت خیز گرمی ہے۔ ننھے بچے بھی قافلے کے ساتھ ہیں، خواتین ہیں، امام زین العابدین جیسے بیمار ہیں، اتنے لاغر اور علیل ہیں کہ آپ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ بیماری کا یہ عالم ہے، بلکہ مورخ لکھتا ہے کہ امام زین العابدین اس قدر بیمار تھے اور اس قدر علیل تھے کہ آپ پر بار بار غشی طاری ہو جاتی تھی۔ یہ جو دن ہے 2 محرم سے یا 1 محرم سے 6 محرم تک خاندان اہل بیت کربلا کے تپتے ریگزار میں راتوں کو اپنے خیموں میں اللہ کے حضور جھکا نظر آتا ہے اور دن میں توبہ استغفار نظر آتے ہیں۔ اور یہ اس لیے کیا گیا کہ شاید ان میں سے جو فوج اشقیاء ہے، فوج یزید ہے، ان میں سے کچھ لوگ ایسا قدم اٹھانے سے رکے رہیں اور جنگ و جدال نہ ہو۔ حضرت حور تک یہ پیغام پہنچا کہ امام حسین سے کہو کہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حور بن یزید تھا، اس نے کہا کہ امام میں آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یزید کی آرڈر ہے۔ آپ خاموش رہے۔ 7 محرم کا دن آ گیا تو یزیدی فوج نے آپس میں صلاح مشورہ کیا کہ چونکہ حسین کے ساتھ بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، حالات اس طرح کے ہیں، تو اگر یہ بیعت کرنے پہ تیار نہیں ہو رہا اور یزید کو اپنا حکمران نہیں مان رہا تو پھر اس کا پانی بند کر دیا جائے۔ ایک ہی ہتھیار ہے، اگر پانی بند کر کے اس کو بلیک میل کر سکتے ہو تو کر لو۔ لیکن حالات نے بتا دیا کہ حسین کی تربیت تو محمد رسول اللہ نے کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، حسین کی تربیت تو علی شیر خدا نے کی تھی، حسین کی تربیت تو فاطمہ لخت جگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ بلا بلیک میل کیسے ہو سکتے تھے؟ یہ تو آج کے دور میں ہے نا کہ ضمیر فروشی کا رواج ہے، لوگ ضمیر بیچ دیتے ہیں گورنری کی خاطر، عہدوں کی خاطر، سٹیٹس کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، اور کوئی یہ پرکھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ معاملہ حق ہے یا باطل ہے۔ جو بھی جس طرف کی ہوا ہوتی ہے چل پڑتا ہے، یعنی ہواؤں کے رخ پر دنیا چل رہی ہے۔ جبکہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حر بن یزید سے کہا کہ حر پانی بھی بند کر لو، لیکن میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ یزید ایک زانی اور شرابی شخص ہے، دین اسلام کی اقدار کو پامال کرنے والا ہے، اپنے گھر میں محل میں غیر عورتوں کو زینت بنایا ہوا ہے، اور رقص و سرود کی محفلوں میں رہنے والا، اور جس کی محلات میں صبح و شام جام چھلکتے ہوں، حسین اس کی بیعت کیسے کر لے؟ حسین اسے اپنا خلیفہ کیسے تسلیم کر لے؟ اگر آج میں نے کر لیا تو قیامت تک کے لیے یہی روش چل پڑے گی کہ جو بھی ہو، جیسا بھی آئے، بس اس کا ساتھ دو، اس لیے کہ بطور انسان وہ انسان ہے۔ تو لہٰذا حسین تو ایسا نہیں کر سکتا۔ حر بن یزید تمیمی نے عمر بن سعد کے حکم سے پانی بند کر دیا۔ اس وقت سامنے 44,000 کی فوج اشقیاء ہے، اور یہاں صرف 72 تن ہیں، جس میں مولا علی شیر خدا کے 4 اور بیٹے بھی تھے، جو سیدہ فاطمہ سے نہ تھے، آپ کی دوسری زوجہ سے تھے۔ خاندان رسالت کے 2 افراد امام حسن کے فرزند بھی تھے، سیدہ زینب کے فرزند بھی تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند بھی تھے، اور پھر کچھ صحابہ میں سے لوگ بھی اس لشکر کے اندر شامل تھے۔ پھر کچھ لوگ ایسے تھے کہ امام علی مقام جہاں جہاں رکے اور لوگوں کو پتہ چلا کہ نواسہ رسول اس طرح سے کوچ کر رہے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیے، تو کل 72 افراد تھے۔ لاکھوں کی یزیدی فوج تھی
اور مقابلے میں تنہا حسین تھا۔ تو 7 محرم کو پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ جب یہ حالات حر بن یزید تمیمی دیکھتے ہیں تو مولا حسین سے کہتے ہیں کہ نواس رسول آپ واپس چلے جائیں، یہ وہ ظالم لوگ ہیں کہ یہ تو شہید کرنے کے بعد جسم پر گھوڑے دوڑانے سے بھی باز نہیں آئیں گے، ان کو اقتدار کا نشہ ہے، یہ اقتدار کے لیے جنگ کر رہے ہیں۔ یہ کفر اور باطل کی جنگ نہ تھی، حق کی اور کفر کی جنگ نہ تھی، دونوں طرف مسلمان تھے۔ یہ وہی تھا عمر بن سعد جس نے کہا، مولا حسین سے کہا کہ حسین جلدی کرو، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، ہمارا جمعے کا ٹائم جا رہا ہے، ہم نے جمعہ بھی پڑھنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے۔ پھر اسی نماز میں انہوں نے اللہم صلی علی سیدنا محمد یہ درود بھی پڑھا علیہ رسول پر۔ تو یہ کیا جنگ تھی؟ کیا رٹا کیا تھا؟ ٹینشن کیا تھی؟ کوئی جھگڑا کیا تھا؟ کیا امام حسین اقتدار کے خواہاں تھے؟ کیا امام حسین کسی صوبے کی گورنری چاہتے تھے یا مال و دولت چاہتے تھے؟ آپ کی کوئی ایسی نیت اور خواہش تو تھی ہی نہیں، آپ تو صرف دین مصطفیٰ کا، مشن مصطفی کا پرچم بلند کرنا چاہتے تھے تاکہ قیامت تک کے لیے میرے نانا کے دین کو کوئی یزید، کوئی شرابی اور کوئی زانی سکے کہ دین مصطفیٰ کو مٹا سکے، کوئی یزید صفت جیسا بد کردار شخص جبر سے حکومت نہ کر سکے، طاغوت کی حکومت نہ ہو، ملوکیت نہ ہو، آمریت نہ ہو۔ ان تمام حربوں کو ختم کرنے کے لیے حسین ابن علی اٹھے ہیں اور ایک ایسی تاریخ رقم کر دی کہ قیامت تک اس کی مثالیں دی جاتی رہیں گی۔